ایک اور مسئلہ سن لیجئے، چیزیں بکتی ہیں، بعض چیزیں اصلی ہوتی ہیں، بعض چیزیں نقلی ہوتی ہیں، تو نقلی چیز تیار کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ دکاندار کا نقلی چیز کو لے کر رکھنا، پتہ ہے نا، سیف گارڈ ایک صابن ہے، ایک برانڈ ہے، لیکس ایک برانڈ ہے، دکاندار کو پتہ ہے یہ نقلی لیکس ہے، یہ اصلی لیکس ہے، اصلی 150 کی پڑے گی، نقلی 120 میں 90 روپے میں بھی چل جائے گی۔ تو گاہک نے آ کر لیکس مانگنی ہے تو اس نے 100 وہی 150 والی قیمت پر جو 2 نمبر لے کر رکھی تھی 90 روپے والی وہ اٹھا کر دے دینا، قیمت اصلی کا لے لینا، سودا نقلی دے دینا۔ اب جس نے پہلی بار وہ نقلی بنائی اس کا بنانا، اس کی روزی روٹی حرام۔ جس کو علم تھا اور اس نے اس 2 نمبر چیز کو اپنی دکان پہ رکھا، اس 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کر لوگوں کے سامنے بیچا، اس کی روزی بھی حرام ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر وہ بتا دیتا ہے یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ اتنی کی ہے، اس کا رزلٹ اور ہے، اس کا رزلٹ اور ہے، یہ 2 نمبر ہے، 2 نمبری والا کام کرے گی، یہ اصلی چیز ہے، جو اصل چیز کا رزلٹ ہے اس نے وہی کام کرنا ہے۔ اگر آگاہ کر دیتا تو پھر مسئلہ یہ نہیں رہے گا، پھر نرمی آ جائے گی۔ وگرنہ نقلی چیز بنا کر اس کو اصلی کا نام دے کر بیچنا، بنانا، خریدنا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اب اس کا پورا جو مسئلہ ہے وہ ذرا میں آپ کو اوپر سے پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بعض اوقات پاکستان میں کوئی چیز تیار ہوتی ہے اور اس پر میڈ ان جاپان، میڈ ان کوریا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جاپان میں تیار ہوا ہے، یہ کوریا میں تیار ہوا ہے، میڈ ان چائنا، یہ چائنا کی پروڈکٹ ہے، یہ چائنا سے بن کر آئی ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا جھوٹ اور دھوکہ ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ دھوکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے، بولیے، 2 نمبری کرے، دھوکہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خیال رہے اس کام میں کئی افراد گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ 2 نمبر چیز تیار کرنا اور مہر کون سی لگا دینا؟ جاپان کی نقلی نمکو، چھوٹی چھوٹی مشینریاں لوگوں نے گھر میں رکھی ہوتی ہیں۔ اب وہ اصلی جو نمکو ہے، سلمان نمکو، یہ فلانی نمکو، فلانی نمکو، ان کا وہ شاپر تیار کروائیں گے، گھر میں اس کے اندر نمکو ڈالیں گے، تو ان کا یہ کام، یہ روزی روٹی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو خیال رہے اس کام میں کئی افراد گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جیلی مہر لگوانے والا اور جیلی مہر کو بنانے والا، جیلی شاپر یا جیلی مہر یا جیلی لفافہ بنوانے والا، بنانے والا، یہ دونوں گناہ گار ہیں۔ چیز پر لگانے والا، جیسے بینک میں آپ کہتے ہیں نا کہ سود لکھنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں، برابر کے گناہ گار ہیں۔ تو یہاں پر بھی نقلی مہر بنانے والا، بنوانے والا، لگانے والا، وہ دکاندار جو یہ چیز آگے جھوٹ بول کر بیچتا ہے، اگر جھوٹ بول لے گا، اگر بتا دے گا نا بھائی یہ تیار پاکستان میں بھی ایسے چائنا کی موٹ ٹھوک دی انہوں نے، یہ چائنا چونا کی کوئی نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے، نقلی ہو اصلی ہو یہ دیکھ لو، جیسی بھی ہے استعمال کرنی ہے کر لو، نہیں کرنی نہ کر لو، کھری بات کرے، سچی بات کرے۔ تو اب یہ تو بچ گیا، لیکن جنہوں نے بنائی پچھلے، وہ نہیں بچ سکتے، وہ رگڑے جائیں گے جب تک یہ نہیں لکھ دیتے کہ یہ پاکستانی ہے۔ یہ جو جھوٹ جب تک اس کے اوپر لکھا رہے گا، جھوٹ کے نام پر وہ چیز چلتی اور بکتی رہے گی، ان کو گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح کام میں ایک صورت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کمپنی کی کسی پروڈکٹ کی نقل تیار کرنا، پھر اسی پر اسی کمپنی کی مہر لگا دینا، نقلی صابن بنا دینا، نقلی شیزان بنا دینا، نقلی جام شیری بنا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ملتان میں مجھے ایک بات یاد آئی، میرے ایک نمازی تھے، وہ مجھے بتانے لگے کہ میرے ایک دوست ہے، وہ روڈوں پر ہوتا تھا، اب وہ لینڈ کروزر گاڑیوں تک پہنچ چکا ہے، کروڑوں تک پہنچ چکا ہے، گاڑیوں تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے کہا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ چنوں کے اوپر جو کالا چھلکا ہوتا ہے اس کو لیتا ہے
اور اس کو باریک کرواتا ہے، پھر اس کو سرخ رنگ دیتا ہے، پھر اس کو گھروں کی چھتوں کے اوپر ڈال دیتا ہے، خشک ہو جائے تو یہ پتی کے نکلی ڈبے بنواتا ہے، پھر ان کے اندر وہ پیک کروا کر دکانوں کے اوپر جا کر پتی بنا کر سیل کرتا ہے۔ اس کام کی وجہ سے وہ روڈ کے اوپر تھا تو اب بنگلوں تک آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کی روزی روٹی تو حرام ہے، وہ نقلی چیز کو اصلی بنا کر بیچ رہا ہے، اور یہ تو نقلی بھی نہیں ہے، نقلی سے بھی نقلی ہے نا، کہاں پتی اور کہاں یہ چنوں کا چھلکا ہے، اوریجنل دو نمبری کر رہا ہے۔ تو ایسا کرنا، اس کو پتی کا نام دے کر، پھر ڈبہ بھی اس نے کسی اور کمپنی کا استعمال کیا، وہ الگ گناہ، پھر اس نے چنے کے وہ جو ہوتا ہے چھولک، اس نے چھلکا چھولک جو بھی کہہ لو، اس کو اس نے پتی کا نام دیا، پھر اس کے اوپر رنگ شنگ چڑھایا، پھر وہ کرتا کیا ہے، لوگوں سے اس نے، یعنی کہ ہم رینٹ پر مکان لیتے ہیں نا، اس نے رینٹ پر چھتیں لی ہوئی ہیں، گھر میں تم رہو چھتیں ہمارے والے کر دو، تو کئی گھروں کی چھتوں پر وہ اپنا وہ مال بنا کر اس کو خشک کرتا ہے، پھر لوگوں میں سیل کرتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری دو نمبریاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، نقلی چیز تیار کی جاتی ہے، اس پر اصل کی مہر یا ڈبہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کئی طرح سے حرام ہے، جھوٹ کے سبب خریدار کو دھوکہ دینے اور کمپنی کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہے، ناجائز ہے، کیونکہ کسی رجسٹرڈ کمپنی کا نام استعمال کرنا قانوناً جرم ہے۔ جو کمپنی رجسٹر ہو چکی ہے نا، اس کا نام استعمال کر کے کوئی دوسری کمپنی اگرچہ چیز اچھی بنا رہی ہے، لیکن اس نے اس کا نام استعمال کیا ان کی اجازت کے بغیر، اب اس کا نام استعمال کر کے چیز بنا کر سیل کرنا، یہ کاروبار کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ایک اور اگلی بات، جو شے قانوناً جرم ہو، جو چیز قانوناً جرم ہو اور رشوت اور ذلت کا باعث بنے، وہ چیز بھی ناجائز ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح نقلی بل بنوا لینا کسی چیز کا، بجلی کا بل اتنا آیا ہے، نقلی بنوا لینا، ملازم نے بل ادا کرنا ہے، اس نے کہا چلو سیٹھ سے پیسے ایسے نہیں نکلتے تو ایسے صحیح، کسی طرح سے نقلی بل تیار کروایا، اس کو جا کے 10 20 30 ہزار اوپر دکھائے بل اتنا آیا ہے۔ یہ یا پھر حکومت پاکستان کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو دوسرے ممالک سے چیزیں خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، اب انہوں نے چیز خریدی تھوڑی، بل بنوایا زیادہ، تاکہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ لوٹا جا سکے، اور اللہ کا فضل ہے ہماری عوام ہماری گورنمنٹ کو نہیں لوٹتی، ہماری گورنمنٹ ہی گورنمنٹ کو لوٹتی ہے، خود کو بھی لوٹتی ہے اور ہمیں بھی لوٹتی ہے۔ ہم بیچارے تو ایک آٹا تھیلا کا لینے کے لیے ہیں، کتنے بندے مر رہے ہیں۔ کل ایک ویڈیو دکھائی کہ ایک جگہ سرکاری آٹا جو مفت ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، عوام اتنی زیادہ رش ہے وہاں پر، پولیس ان کو ڈنڈے اور ہتھے مکے مار مار کر لائن میں لگا رہی ہے، ایک تھیلے کے لیے ایک انسان کی اتنی ذلت ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، اور بھی اسی چیز سے جس کو بیچا بھی ہم نے کتنے عزت کے ساتھ گندم رخصت کی گھر سے، اے گندم تو جا، ہمارا ستیہ ناس ہو، ہمارا کام چلے یا نہ چلے، ہم نے 2-4 مہینوں کی رکھ لی ہے، باقی خرید کے گزارا کر لیں گے، ذلت اٹھا لیں گے، لیکن فی الحال ہمیں تھوڑا سا پیسے کا چسکا چاہیے، ساری بیچ دو، آدھی بیچ دو، اتنی چاہیے، ضرورت کی بھی لوگ نہیں رکھتے، پھر آج کل دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ کئی ذمہ دار، زمین ہے، سب کچھ ہے، گندم بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت پیسے کا ایسا دھنسوار ہوتا ہے، اپنی ضرورت کی نہیں رکھتے، کم رکھتے ہیں، پھر آج کل بیچارے وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں، کچھ شوقیہ بھی بیچ دیتے ہیں، ہمیں یوٹیلٹی سے جو ملتا ہی ہے پھر ہم لے لیں گے پھر۔ لیکن اس بار جو حالات ہم نے دیکھے ہیں گندم کے، شاید آپ نے پہلے نہ دیکھے ہوں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو یہ جعلی بل بنوا لینا کسی چیز کا، یہ بھی کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اب آگے مسئلہ آ رہا ہے قرض پر نفع کا، انشاءاللہ تعالی اس کو کل بیان کیا جائے گا۔ سب حضرات سے گزارش ہے لازمی شرکت فرمائیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی